آخر میں اس سوال کے جواب میں میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتعال آیا ہے، لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کتاب زندگی تھی، کتاب ہدایت تھی، انہوں نے آگ لگائی ہے، آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لے، اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے، قرآن کی بے حرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو کیا ثواب پہنچنا ہے ان کو، خود ہی سمجھ لیں، جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، 30 قرآن حکیم میں سخت ترین آیات میں سے ہے، پارہ نمبر 19 کے پہلے پیج پہ۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں تو بتایا گیا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے، اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 قرآن۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن، وہ غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے، فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے۔ تبھی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو، بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ علیحدہ نہیں ہوں گے نا۔ اور اس کو وائس ورثہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑ جائے گا، اینڈ وائس ورثہ۔ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہوگی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر، کوئی خطبہ دیتے، چاہے جمعے کا ہوتا، عیدین کا ہوتا، آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے ہیں، حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ آگاہ ہو